تجھے، کعبہ کہوں کہ کعبے کا کعبہ کہوں تجھے، اب اس سے آگے تو ہی بتا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ گنبد خضرا کانفرنس کے پاکیزہ ممبر شریف پر جلوگر آپ ہوئے اہل سنت، خلیفہ سرکار طاہر ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب الہند حضرت علامہ الشاہ مفتی گلفام صاحب خدا، استاد الشورا شہنشاہ فکر و فن، حضرت قاری زین العابدین کانپوری صاحب خدا، بھائی محترم شعیب عزیزی صاحب خدا، نقیب اہل سنت محترم منور صاحب خدا، جملہ ارباب ممبر، جمیع سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں آپ سارے لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کتنے لوگ خیریت سے نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، سدھر جاؤ مسلمانوں، الیکشن آنے والا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ سبھی حضرات بیدار ہیں، بہت اچھی آپ کی سماعت ہے، بہت اچھا سنا ہے۔ میں ابھی بیٹھ کر یہاں دیکھ رہا تھا کہ بھائی محترم شعیب ازہری صاحب کو بہت اچھے کلام آپ بڑی محبتوں سے سماعت فرما رہے تھے۔ پروردگار عالم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت محفل آپ نے یہاں سجائی ہے، میں تمام اراکین کمیٹی کو دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر وہ خطیب جو اس وقت پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت میں سب سے زیادہ مقبول ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے۔ خطیب الہند علامہ مفتی گلفام صاحب جن پر خطابت ناز کرتی ہے، بس ان کا خطاب نایاب ہمیں آپ کو مل کر سماعت کرنا ہے۔ اس کے بعد شاعری کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بھائی قاری زین العابدین کانپوری، جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ کئی سال انتظار کرتے ہیں، آج الحمدللہ وہ ہمارے قریب ہیں، ان سے جی بھر کے ملاقات کی جائے گی۔ بس میرے بڑوں نے مجھے حکم دیا ہے، میں چند منٹ کے لیے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہوں۔ آئیے ہمارا مل کر محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کے شہر کو رب نے وہ دلکشی دی ہے۔ حضرات ابھی بہت بڑے بڑے شعر انشاءاللہ ضرور بھائی سنائیں گے، میں آپ کا ذہن بنانے کے لیے کچھ مصرے یہاں سے نعت اور منقبت کے پیش کرتا ہوں۔ نبی کے شہر کو رب نے وہ دلکشی دی ہے، وہاں کے کانٹوں میں پھولوں سی تازگی دی ہے۔ نبی کے شہر کو رب نے وہ دلکشی دی ہے، وہاں کے کانٹوں میں پھولوں سی تازگی دی ہے، اور مدینہ دیکھ کے یہ راز کھلتا ہے دل پر، خدا نے کس لیے آنکھوں میں روشنی دی ہے۔ مدینہ دیکھ کے یہ راز کھلتا ہے دل پر، خدا نے کس لیے آنکھوں کو روشنی دی ہے۔ حضرات ابھی آپ نے جناب شعیب ازہری صاحب کانپوری کو سماعت کیا، وہ ان کا اپنا ترنم تھا، میں جس طرح پڑھ رہا ہوں یہ میرا ترنم ہے، آپ مجھے اسی طرح سماعت کر لیں۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے۔ جتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے، زندگی ہوگی مزیدار مدینے چلیے۔ کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے، زندگی ہوگی مزیدار مدینے چلیے، دل کو آرام نہیں دیں گے یہاں کے منظر، دیکھنے روضہ سرکار مدینے چلیے۔ دل کو آرام نہیں دیں گے یہاں کے منظر، دیکھنے روضہ سرکار مدینے چلیے۔ کیا کہا آپ نے بیماری نہیں جاتی ہے، کیا کہا آپ نے بیماری نہیں جاتی ہے، پھر نہ ہوگے کبھی بیمار مدینے چلیے۔ کیا کہا آپ نے بیماری نہیں جاتی ہے، پھر نہ ہوگے کبھی بیمار مدینے چلیے۔ آپ اتنا خاموش کس لیے ہے؟ نبی کے نام کی محفل میں بیٹھے ہیں، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے اس قدر خاموش، کہیں آپ ہلکے میں تو نہیں لے رہے ہیں؟ ہلکے میں مت لیجئے،
جو غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. تمام امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے تھے. جو غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. دشمن دی کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. جو غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. دشمن دی کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور یہاں سے وہاں تک آنے والے شعر پر دیکھتا ہوں کون سا دیوانہ خاموش رہتا ہے. حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. دشمن دی کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. کسی کی دادا گیری چل نہیں سکتی ہے بھارت میں. میرے خواجہ کی یہ جاگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، گنبد خضرا کانفرنس. نعرہ تکبیر. سر پہ یہ جھوٹ کی دستار رہے گی کب تک؟ یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک؟ ہم نے فرعون کو شداد کو مٹتے دیکھا، دیکھتے ہیں تیری سرکار رہے گی کب تک؟ کسی کی دادا گیری چل نہیں سکتی ہے بھارت میں. میرے خواجہ کی یہ جاگیر ہے حلقے میں مت کیجیے. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ نے سارا مال بھائی شعیب اظہری کے حوالے کر دیا ہے. مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے. آپ محبت سے بولتے رہے. بس آنے والے شعر کو میں پیش کرتا ہوں. دیار اعلیٰ حضرت بریلی شریف پہنچے. جو غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. دشمن دی کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. کسی کی دادا گیری چل نہیں سکتی ہے بھارت میں. میرے خواجہ کی یہ جاگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور شرف جس کو ملا ہے فضل رب سے غسل کعبہ کا، میرا اختر رضا وہ پیر ہے حلقے میں مت لیجیے. شرف جس کو ملا ہے، شرف جس کو ملا ہے، شرف جس کو ملا ہے فضل رب سے غسل کعبہ کا، میرا اختر رضا وہ پیر ہے حلقے میں مت لیجیے. میرا اختر رضا وہ پیر ہے حلقے میں مت لیجیے. رضا کے لال کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو. بریلی شہر کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا ہنسی نعرہ. کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا ہنسی نعرہ. کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو. کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو. ابھی آپ نے بہت اچھے اچھے اشعار کربلا شریف کے حوالے سے، سرکار مولائے کائنات کے حوالے سے سماعت کی. بس ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سرکار مولا علی سے آپ حضرات کتنی محبت کرتے ہیں. مرتبہ ذرا دل سے بولتے ہیں یا علی. علی کے ہیں در و دیوار، چھت علی کی ہے. ذرا علی والے بولتے ہیں سبحان اللہ. سب نہیں بس علی والے دل سے بولتے ہیں یا علی. علی کے ہیں در و دیوار، چھت علی کی ہے. میں جس مکان میں ہوں ملکیت علی کی ہے. علی کے ہیں در و دیوار، چھت علی کی ہے. میں جس مکان میں ہوں ملکیت علی کی ہے. اور حسین نو کے سینہ پر جو مسکراتے ہیں تمہیں خبر ہی نہیں تربیت علی کی ہے. سبحان اللہ. سینہ پر جو مسکراتے ہیں، حسین نو کے سینہ پر جو مسکراتے ہیں تمہیں خبر ہی نہیں تربیت علی کی. تمہیں خبر ہی نہیں تربیت علی کی ہے. سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین. اگر یاد ہے تو دل سے بول دے یا حسین. سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین. دل میں ہمارے آج بھی آباد ہے حسین. سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین. دل میں ہمارے آج بھی آباد ہے حسین. سورج بھی جس کے واسطے لوٹا خوشی خوشی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. سورج بھی جس کے واسطے لوٹا خوشی خوشی، سورج بھی جس کے واسطے لوٹا خوشی خوشی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. ایک شعر اور بتاؤ کربلا شریف کے حوالے سے، پھر دوسری جانب سفر کرنا ہے. اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. حالانکہ عمر ان کی ابھی کم سنی کی ہے. دنیا کے سب سے کم عمر کے شہنشاہ مولا علی اصغر کے حوالے سے بڑے بڑے اشعار آپ نے سنے اور ابھی سننا باقی ہے انشاءاللہ. بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ حالانکہ عمر ان کی ابھی کم سنی کی ہے،
اصغر کے بچپنے میں جوانی علی کی ہے، حالانکہ ابھی کم سنی کی ہے، اصغر کے بچپنے میں جوانی علی کی ہے، ہرگز مٹا نہ پائے گا تو ذکر کربلا، تو ایک صدی کا ہے، یہ صدا ہر صدی کی ہے، ہرگز مٹا نہ پائے گا تو ذکر کربلا، تو ایک صدی کا ہے، یہ صدا ہر صدی کی ہے۔ حضرات یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ اس دور میں دو طرح کے حسینی پائے جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے حسینی پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں دل سے ہماری اور حضرات امام علی مقام سے سچی محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ امام حسین کی محبت کا لیبل لگا کر اور حسینیت کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جس صوبے سے ہم لوگوں کا تعلق ہے یعنی اتر پردیش، وہاں کی راجدھانی سے ایک ناپاک شخص مردود نے اعلان کیا، اس نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکا دائر کی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتیں معاذ اللہ نکال دینی چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے۔ سنا ہوگا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اس کا قصور نہیں بلکہ قصور اس کے نطفے کا ہے، کیونکہ جو حرام کی اولادیں ہوتی وہ اسی طرح کا کام کرتی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھے گا، اشارے کی زبان میں بات کرتا ہوں، آپ اگر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملیں گی۔ مفتی صاحب اللہ تشریف فرمائیں، حضرت کے قدم قدم پر زین بھائی شعر دیکھیں کہ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھے گا وہی تو حشر میں جنت کی جھیل سمجھے گا۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھے گا، حسین کو جو رہے مستقیم سمجھے گا وہی تو حشر میں جنت کی جھیل سمجھے گا، اور علی کی عین ہی جس کو سمجھ نہیں آئی وہ خاک لفظ محمد کی میر سمجھے گا۔ علی کی عین ہی، علی کی عین ہی جس کو سمجھ نہیں آئی وہ خاک لفظ محمد کی میم سمجھے گا۔ اور رات یہ جو طرح طرح کے حملے آج ہمارے اور آپ کے اوپر ہو رہے ہیں، کبھی لاک ڈاؤن کی شکل میں، کبھی نوٹ بندی کی شکل میں، کبھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں فجر کی اذان سے تکلیف ہے، اذان پر پابندی لگتی ہے، تو ان پابندیوں سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بس میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کی جگہ لیتا ہوں۔ ایک بار محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ دیوانہ کہتا ہے کہ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے۔ مکان جانتے ہیں آپ حضرات؟ بہشت بھی جانتے ہوں گے۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو اور مکان کہتے ہیں گھر۔ جنت میں گھر جس چیز کو چاہیے ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ اب آنے والے مصرے میں یہ سمجھ لیں کہ جنت میں گھر ملے گا کیسے۔ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے۔ اب آنے والے شعر میں ایک پیغام ہے، اس پیغام کو آپ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو عام کر دیں کہ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے۔ کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے۔ کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے۔ اب بس ایک مطلب موتی شعر ایسا کلام جو مفتی صاحب اللہ کو بہت پسند ہے، اکثر میں مفتی صاحب اللہ جہاں موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں اس کلام کو پڑھتا ہوں، بس اس کے 2-3 شعر سن لیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور آپ مل کر حضرت کی تقریر سماعت کرتے ہیں۔ کر کے صبا کے ساتھ سفر دور دور تک، جہاں تک دیوانے بیٹھے میرا محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ ذکر جب مدینہ شریف کا ہوا کرے تو آپ اپنا سوچا نہ کریں، نبی کا جہاں نام آ جائے دیوانوں کو مچل کر بول دینا چاہیے سبحان اللہ۔ کر کے صبا کے ساتھ سفر دور دور تک، پہنچا پیام خیر بشر دور دور تک۔ کر کے صبا کے ساتھ سفر دور دور تک، پہنچا پیام خیر بشر دور دور تک۔ آقا کی رہ گزر پہ سفر کر رہے ہیں جو، پاتے ہیں رحمتوں کے شجر دور دور تک۔ آقا کی رہ گزر پہ سفر کر رہے ہیں جو، پاتے ہیں رحمتوں کے شجر دور دور تک۔ اور جو شعر مجھے سنانا تھا بس وہ شعر سن لیں کہ کر کے صبا کے ساتھ سفر دور دور تک، پہنچا پیام خیر بشر دور دور تک۔ اور خاکے در رسول کا سرما لگا لیا، خاکے در رسول کا سرما لگا لیا، اب دیکھتی ہے میری نظر دور دور تک۔ خاکے در رسول کا سرما لگا لیا، اب دیکھتی ہے میری
नजर दूर दूर तक इजहार मदह सरवरे आलम का फैज है। तुम खूब कर रहे हो सफर दूर दूर तक, तुम खूब कर रहे हो सफर दूर दूर तक। और आखिर में मैं चाहता हूं कि बस 4 मिसरे और समाप्त कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं कि मोहब्बत और कुर्बानी का चश्मा देख लेते हैं। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं दिल से बोलते सुभान अल्लाह। मोहब्बत और कुर्बानी का चश्मा देख लेते हैं, वफा की ममता की एक दुनिया देख लेते हैं। मोहब्बत और कुर्बानी का चश्मा देख लेते हैं, वफा की ममता की एक दुनिया देख लेते हैं। लगी है रोक मक्का और मदीना आने जाने पर, चलो ऐसा करें हम माँ का चेहरा देख लेते हैं। लगी है रोक मक्का और मदीना आने जाने पर, चलो ऐसा करें हम माँ का चेहरा देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।